हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमन नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा मुझे और आपको कितना प्यार किया। आज हम लोगों की तरफ देखें जो लोग तड़पते हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम मुझे और आपको भी समझा रहा है, तब्दील करने की वो हमें तकवीक देता है ताकि हम तब्दील होकर अपनी ज़िंदगी को बदलें। आज हमें ज़रूरत है कि तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। मेरे अज़ीज़ों, जब हम तौबा नहीं करते, बाइबल मुक़द्दस को छोड़ देते हैं, खुदा के कलाम को छोड़ देते हैं, तो फिर मुसीबतें, दुख, परेशानी आएगी। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी तो उस वक़्त क्या होगा, ये काल पड़ेंगे, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी और सारी परेशानियां जो वह इंसान के लिए होंगी। आज हम कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे खुदा का बेटा यीशु मसीह मुझसे और आपको क्या कह रहा है। मुझे तुझसे ये शिकायत है। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज पाक और सबत का दिन आप सबको मुबारक हो। अपने अपने चर्च ज़रूर जाएं, अपनी गलती का, अपने गुनाह का, अपनी खुदी का इनकार ज़रूर करें और खुदा के कलाम को मौका दें ताकि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर अपना काम करें। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब है, 2 आयतों पर गौर करेंगे। मुकाशवा 2 बाब उसका 4 और 5 आयत है। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उस जगह से हटा दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये मुकाशवा जो है, इसको जब एक मुसन्नफ़ को तैयार किया गया कि ये मुसन्नफ़ इस कलाम को लिखेगा, इस भेद को लिखेगा, तो वो मुसन्नफ़ है अरब यूहन्ना। अरब यूहन्ना बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था, बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था। जब रो रहा था तो क्या देखता है, 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ। जब 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ है तो वो फिर उसका दिल, जब उसका निगाह, जब उसका ख्याल, जब उसकी आंखें यीशु मसीह पर पड़ी तो उसका दिल खुशी से भर गया, उसका दिल खुशी से भर गया। और यीशु मसीह उस भेद को खोलने के लिए अपने बंदा अरब यूहन्ना को मुकाशवा जाहिर करता है। अरब यूहन्ना कहाँ पे ये बैठकर लिख रहा था? मेरे अज़ीज़ों, सबसे खौफनाक जगह थी जो समंदर के अंदर, नहर के अंदर, दरिया के अंदर, किसी डैम के अंदर, जो पानी के अंदर जगह खुश्क होती है, वो जजीरा है। जजीरे पे बैठकर खुदा की कलाम को लिख रहा था, लेकिन उससे ज़रा खौफ नहीं था क्योंकि खुदा का रूह और यीशु मसीह
اس کے ساتھ موجود تھا. آمین. میرے عزیزو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام پر غور کر لیں. میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام انبیاء، نبی، رسول لکھتے رہے. کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ بنی نوع انسان گناہ سے واپس نکل آئے، نیکی کا کرنے کے لیے تیار ہو، بدی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، اور اپنی ساری امکاری، اپنے سارے گناہ، اپنی ساری خودی، اپنے اندر جو حماقت ہے اسے چھوڑ کر یسوع کہہ رہا تھا، خدا کہہ رہا تھا اپنے کلام کے وسیلہ، میرے پاس لوٹ آئیں. میرے عزیزو، ہم اس وقت آتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، جب دکھ آتا ہے، جب موت کا وسیلہ بن جاتا ہے، تو پھر ہم اسے یاد کرتے ہیں، اے خداوند میں تیرا ہوں. لیکن جب اچھا وقت آتا ہے تو اس وقت ہمیں ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے اور برے کام کے لیے ہم ریڈی ہیں، تیار ہیں، لیکن خدا کے کام کے لیے، عبادت کے لیے پھر بھی ہم ٹائم نہیں دیتے اور خدا کو ماجوس کرتے ہیں. میرے عزیزو، ہم خدا کو ماجوس نہیں کرتے بلکہ اپنی زندگی کو ماجوس کرتے ہیں. پھر جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ہم پچھتاتے ہیں. میرے عزیزو، اس دنیا پہ، کاموں پہ، قبیلوں پہ اب وقت جو مصیبت کا ہے، میں کلام مقدس سے بیان کرتا ہوں، اور کلام مقدس کے اندر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے. یہ عرب یونا لکھ رہا ہے، اور کون لکھانے والا ہے؟ یسوع مسیح. یہ آخری کتاب ہے جس کو مصنف لکھ کر قلم بند کر رہا ہے. کلام مقدس کے اندر عرب یوحنا لکھ رہا ہے، مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تو نے اپنی پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا ہے. میرے عزیزو، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اس محبت کو دیکھا. جتنی دیر ہم نے شام کے وقت 10 گھروں میں چکر نہیں لگانا تو سکون نہیں ہوتا تھا. بے شک ہم 2 منٹ بیٹھتے تھے، ان کا حال، ان کی خبر گری لیتے تھے. لیکن آج بھائی کے گھر میں بھائی نہیں جاتا، بہن کے گھر بھائی تھم جاتے ہیں. اور آج اتنا محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے. خدا کا کلام میں لکھا ہے، مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تو نے اپنی پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا. پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے. میرے عزیزو، جب انسان گرتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے، میں یہاں سے گر گیا تھا اور مجھے یہاں سے گرنے کے وسیلہ سے چوٹ لگ گئی. وہ ساری ہماری یاد رہتی ہے. آج خدا کے کلام میں خدا کا بندہ مصنف لکھ رہا ہے، تو توبہ نہ کی اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. میرے عزیزو، ہم توبہ سے گرے ہوئے ہیں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں،
ہم وقت گزار رہے ہیں لیکن توبہ کے قریب نہیں آ رہے. جب توبہ کریں گے تو اس وقت میری اور آپ کی نجات کا دریا چشمہ جاری ہو جائے گا. وہ زندگی بحال ہو جائے گی, وہ زندگی نیکی میں شامل ہو جائے گی, وہ نیکی خدا کی حضوری میں, خدا کی بادشاہی میں آسمان پر داخل ہوگی. آج میرے عزیزو, جب ہم گناہ میں ہیں, جب ہم بدی میں ہیں, جب ہم برے کاموں میں ہیں, جب ہم برے منصوبوں میں ہیں, تو خدا زمین کو وہاں سے کھڈا نکال دیتا ہے. وہ نیچے کے نیچے ہی گر جاتے ہیں. میرے عزیزو, خدا کے سامنے کوئی چیز نہیں رہ سکتی. خدا ہر ایک کام پر غالب ہے. اور میرے عزیزو, مجھے اور خدا نے آپ کو اپنی صورت بھی بنایا تاکہ یہ بنی نوع انسان میری خدمت گزاری کرے گا. ہمیں بدی میں بڑھ گئے, گناہ میں بڑھ گئے, بوجھ کے نیچے آ گئے, لیکن آج بھی یسوع مسیح کہہ رہا ہے, اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں, میرے پاس آؤ, میرا جھولا نرم ہے, ملائم ہے, اپنا بوجھ میرے کندھے پہ رکھ دو. اور میرے عزیزو, آج بھی ہم اپنی مصیبت کے لیے گناہ, برائی, برے کام نہیں رد کرتے. میرے عزیزو, وقت قریب آ چکا ہے. ایک پیالہ جو ہے وہ پلٹنے والا ہے. اس کی طرف دیکھ لیجئے, وہ پیالہ سمندر کے اندر پلٹا جائے گا. پھر آپ کو ہر جگہ پہ, نلکے میں, چشمے میں, دریا میں, سمندر میں, نہر میں پانی نہیں ملے گا بلکہ خون ملے گا. جب وہ پیالہ پلٹا جانا ہے تو میرے عزیزو, اس پیالہ کے اندر پلٹنے کے وسیلہ جتنے کیڑے مکوڑے, مچھلیاں, اور ایک پانی کے اندر جتنے بھی کیڑا ہے, جتنے بھی پانی کے اندر گھومنے والی چیزیں ہیں جن نے پانی کو معمور کیا ہے, وہ کیا ہوگا, مر جائیں گی. اور ان کا خون جو ہے وہ پانی اور پانی جو ہے وہ خون باندھے گا, اور اس خون سے سمیل آئے گی. وہ آپ کو پینے کے لیے ملے گا. آپ ٹوٹی کھولو گے, واش روم میں ٹوٹی کھولو گے, پانی پینے کے لیے ٹوٹی کھولو گے, یا پانی پینے کے لیے چشمہ پہ جاؤ گے, یا کنویں پہ جاؤ گے, یا کہیں سے بھی آپ پانی مانگیں گے تو آپ کو خون ملے گا. اور وہ خون ملے گا میرے عزیزو, جیڑا خون سمیل آئے گی. نہانے کے لیے اور پینے کے لیے آپ کو خون ملے گا. میرے عزیزو, آج بھی وقت ہے, توبہ کریں, اپنے گناہ کو رد کریں, اپنی زندگی کو بحال کریں تاکہ ہم ان میں شامل. میرے عزیزو, جب ہم توبہ کر لیں گے تو خدا ہمیں معاف کر دے گا. نینوہ کے اندر بیکاری بڑھ چکی تھی اور نینوہ کو خدا مٹانا چاہتا تھا. نینوہ کے لیے خدا نے اپنے بندہ یونا بن متی کو تیار کیا, کہا کہ تم نینوہ میں جاؤ, جا کر وہاں پہ پیغام دے, توبہ کریں. اور ان لوگوں نے بدی سے بڑے ہوئے تھے, بدی کر رہے تھے, لیکن یونا بن متی وہاں پہ جانے کے لیے راضی نہ تھا. اور یونا بن متی کے دل میں خیال آیا کہ مجھے وہ مار دیں گے. اور یونا بن متی ترسیس کی طرف نکلا, خدا کہاں دیکھ رہا ہے.
تو جب سمندر کے اندر گیا جہاز، تو سمندر کے اندر وہ جہاز پریشان ہونے لگے، ایسا طوفان آیا کہ وہ جہاز لہروں میں چھپنے لگا، اور جب سب لوگوں نے اپنا اپنا مال پھینک دیا تو دعا کر رہے تھے، اور میرے عزیزو جب وہ دعا کر رہے تھے تو ان لوگوں نے اپنے دیوتوں کو، اپنے رب کو، اپنے بتوں کو سجدے کیے، منتیں مان لی، لیکن جہاز نہیں تھم رہا تھا، اور میرے عزیزو طوفان بہت بڑا تھا۔ جب یونا بن متی نیچے تہہ خانے کے اندر جا کر سویا ہوا تھا تو ایک نوجوان نے جا کر اسے جگایا اور کہا کہ خدا کے بندہ، ہم نے اپنے دیوتوں کو، ہم نے اپنے خدا کو پوجا کی ہے، تم بھی اپنے رب کی پوجا کر، اپنے خدا کو پکار۔ تو اس نے اقرار کیا میرا گناہ ہے، لیکن آج ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے بلکہ اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر محبت ٹھنڈی کیوں نہ پڑے گی؟ میرے عزیزو جب ہم توبہ کریں گے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنی ارادہ کو بدلیں گے، اپنی زندگی کے اندر خدا کا خوف مان لیں گے، تو تب خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزو جب وہ آیا تو اس کے سب لوگوں نے کے درمیان آ کر اس نے کہا میرا گناہ ہے، مجھے باہر پھینک دو۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں مر جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا پانی کے اندر۔ اس نے یہ سوچا یہ جہاز کے اندر کتنے لوگ ہیں میری خاطر، یہ پریشان ہیں، یہ مصیبت میں ہیں، یہ بچ جائیں۔ میرے عزیزو خدا نے مچھلی کو بھی مقرر کر دیا، اور یونا بن متی کو جب ان لوگوں نے پھر بھی محبت تھی ان کے اندر، لوگوں کے اندر، قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن دازی کی 3 مرتبہ قرآن دازی کی، اور 3 مرتبہ اسی کا نام نکلا، اور پھر ان لوگوں نے خدا کے حضور دعا کرنا شروع کی، خدا کے حضور جھک گئے، خدا سے کہنے لگے اے خداوند میرا گناہ، اس کا خون جو ہے وہ اس کے جواب دار ہم نہ بنے، بلکہ خداوند اس کے خون کا تو ہی جواب دار ہونا، تاکہ ہم نے 3 مرتبہ قرآن دازی کی اور 3 مرتبہ اسی کا قرآن نکلا، اور خدا نے مچھلی کو تیار کیا ہوا تھا۔ میرے عزیزو آج جب اس کو گرایا تو مچھلی نے اسے جذب کر لیا، اپنے ہونٹوں میں، اپنے منہ میں لے لیا، 3 دن وہاں پہ رہا، اور پھر اقرار کیا۔ میرے عزیزو جب مشکل آتی ہے تو اس وقت ہمارا اقرار ہوتا ہے، جب خوشی ہوتی ہے تو اس وقت ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے، برے کام کے لیے، زناکاری کے لیے، بت پرستی کے لیے، برے کاموں کے لیے منصوبے قائم ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو آج ہم توبہ کریں، جب توبہ کر لیں گے یقیناً خدا اپنے لوگوں کو معاف کرے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے، یہ مت سوچیں سیالکوٹ میں، ناروال میں، شکرگڑھ میں یا فلانی جگہ پہ یہ کام ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو خدا پہاڑوں کے اوپر بھی پانی پہنچا سکتا ہے، خدا کہاں کہاں پانی نہیں پہنچا سکتا۔ میرے عزیزو جب یونا بن متی کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا اور 3 دن پیٹ میں رہا، اور کیا کیا؟ توبہ کی،
اس وقت توبہ کی، پہلے توبہ نہیں کی. اور پھر مچھلی کو خدا نے حکم دیا جا کے نینوہ کے سامنے اسے گلاش دے. اور جب نینوہ کے سامنے جا کر گلچا تو مچھلی کے پیٹ سے نکلتے وقت اس نے بھاگنا شروع کیا. کہا کہ لوگوں توبہ کر لو، لوگوں توبہ کر لو. 40 دن کے اندر اگر تم توبہ نہ کرو گے تو 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اور یہ ملک برباد ہو جائے گا، یہ شہر برباد ہو جائے گا. آج میرے عزیزوں پھر خدا نے ہمیں موقع دے دیا ہے. جو لوگ بچ گئے ہیں میں ان کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں. جو لوگ پریشانی میں ہیں ان کے لیے میں دعا گو ہوں. جو مر گئے ہیں ان کے خاندانوں کے لیے میں دعا کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں. آئیں اپنی سروں کو جھکائیں گے ان لوگوں کے لیے، ان قوموں کے لیے، ان قبیلوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے دعا مانگے. ہاللویا، ہاللویا. Oh, praise the Lord, یسوع ناصری. میں تیرا شکر گزار ہوں بابا یسوع. آج کے دن کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں. یسوع تیری حضوری میں جھک کر منت کرتا ہوں. اپنی پھاکری کو کھینچ، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا. واپس مانی. میں اپنے گھر گھرانہ کو، بچوں کو، ایک ایک زندگی کو تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں. آس پاس پڑوسیوں کو، گلی محلہ آبادی کو تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں. خداوند ان کے ساتھ ہو. ان کو برکت دے، عقل دانائی سے معمور کر، برکت سے لبریز کر، روح القدس سے بھر دے. یسوع آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے. ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں. بڑی برکت دے. دعا کو سنے خداوند. ابلیس کے منصوبے بند کرے خداوند. ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنا ہے خداوند. آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے. ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. باپ آسمانی، میں ان لوگوں کے لیے تیرے پاس آ کر منت کرتا ہوں باپ، جو آج پریشانی کی حالت میں ہیں، جو خداوند پانی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، جو خداوند پانی کے اندر بھوکے اور پیاسے ہیں. خداوند مجھ سے دور ہیں، تیرے پاس نزدیک ہیں. تیرا ہاتھ ان تک پہنچ سکتا ہے. خداوند ان کی حفاظت کر، ان کو سنبھال، ان کے بچوں کو سنبھال. اے خداوند ان کے ساتھ ہو. دن کو بادل کا ستون بن کر، رات کو آگ کا ستون بن کر بڑی رہنمائی کر، حفاظت اور نگہبانی کر. تمام کمزوریوں پر غالب آنے والی روح بخش دے. کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر. سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے. تیرے نام میں قدرت ہے. بڑی برکت دے. شریروں کے منہ بند کر، گندی تاثیروں کے منہ بند کر، شیطان دی چلاکیاں بند کر. آج تیرے حضور جھکنا بخور کی مانند ٹھہرے. باپ، میں تیرے حضور آ کر ان لوگوں کے لیے جن کے گرانوں سے ہریلت کر گئے، پانی کے وسیلہ مر گئے، خداوند تم کو صبر، تسلی،
इम्तिहान दे, ताकि वो सबर तसल्ली इम्तिहान पाकर तेरे नाम को जाहिर करें। आज अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी जिंदगी को बहाल करें और वापस लौट आए। खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा, अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने पाक फरिश्तों को नाजिल कर। मेरी दुआ को सुन, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के आधारों के साथ रहना, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, अपने लोगों को संभालना, इबादत करना, बड़ी बरकत देना, शरीरों के मुंह बंद करना, बापुस्मानी कौमों कबीलों के खुदा मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं उन लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में हैं उनको तेरे मज़बा पर लाता हूँ। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। और खुदावंद उनके लिए आसमान खोल, उनकी खुशी के ऊंचे दिन उनको बख्श दे, ताकि खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद उनको शिफा जारी कर और उनकी रहनुमाई कर, उनकी हिफाजत कर। अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया। ये सुनात्री मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उन बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं, उनके लिए अपना आसमान खोल और उनको औलाद जैसी मीरास दे, नारीना औलाद दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद की मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। वो जोड़े तेरे हुजूर बढ़ें, तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। आए खुदावंद अपना आसमान खोल और बरकत दे, अपनी बरकत से लबरेज कर। मैं सारी दुख मुसीबत परेशानी को जो आज मेरे मुल्क पर है, कौमों कबीलों पर है, और खुदावंद दुनिया के ऊपर जो परेशान हैं उनके साथ हो, उनको अपनी पनाह, अपनी लपेट मिले। तमाम दुखों से, मुसीबतों से उनको रहाई और निजात बख्श दे, ताकि वो ज़िंदगी पाएँ और तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बेवों के लिए, यतीमों के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। यीशु तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में खुद रहते हैं। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना, कौमों कबीलों को आज़ाद करना और खुदावंद अपनी कुदरत को जाहिर करना। मसीह यीशु जो पानी के वसीला, फिर मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, जो पानी के वसीला परेशान हैं, खुदावंद उनकी परेशानी को जानता है और अपना देना हाथ बुरा और उन्हें संभाल, उन्हें अपनी पनाह में ले। तमाम बुरे मंसूबों को तरे कर, पाक रूह से मामूर कर। मसीह यीशु सारा जलाल तुझे मिले, तो ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को। आज हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है,
زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قصور میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا. برائی سے کہتے ہوئے بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے. اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اکثریت تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقدسین لوگوں کے ساتھ ہوتی رہے.